لیکن آپ تھوڑا سا آج جمعے کے خطاب سے ہٹ کر ایسا سمجھے کہ ہم کسی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تھوڑا سا یہ جو چپ کا روزہ ہے اس کو توڑیں اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہہ دو۔ حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کہو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو تبلیغی جماعت والے بھی بتاتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، سنا ہے؟ ایمان ہے، لگتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم زور سے سایہ ختم نہیں ہوتا۔ میں ایک طالب علم میں اس کا تھوڑا سا اضافہ کیا کرتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے والے کا صرف درخت ہی نہیں لگتا، بلکہ اس درخت کے نیچے جو زمین، جو جگہ، جو پلاٹ آتی ہے وہ بھی سبحان اللہ کہنے والے کی ہو جاتی ہے۔ سے آج خیبر پختونخوا کی حکومت آج اعلان کرتے کہ فلان ٹون میں مفت پلاٹ مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے، تو سب دوڑ کر جائیں گے کہ پلاٹ لے لیں، تو اللہ جنت میں پلاٹ دے رہے ہیں۔ کون کون لینا چاہتا ہے؟ یہ حکومتی پلاٹ نہیں ہے، بھی فراڈ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو سبحان اللہ کہے گا اس کے نام کا پلاٹ جنت میں ملتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بابا دو نہیں چاہیے، دو بنانے چاہیے، اپنے لیے چاہیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہیے، اور بابا اولاد کے لیے نہیں چاہیے، جو زندگی کی ہم سفر ہے اس بیوی کے لیے نہیں چاہیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام کے پلاٹ جنت میں بک کر دے۔ ساتھ دو گے آخر تک؟ آج کل ایک عجیب گہما گہمی ہے، ہر طرف سیاسی اختلافات ہیں، ہر طرف افراتفری ہے۔ کوئی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نون والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جمعیت والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں رائے حق پارٹی والا ہوں، کوئی اپنی نسبت سیاسی جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنی نسبت دینی جماعت سے بتاتا ہے۔ میں آج کے اس معاشرے سے آپ کو ایک خوبصورت بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی بندے کی نسبت اس دور اور زمانے میں کسی جماعت کے ساتھ ہو جائے، کسی تنظیم کے ساتھ ہو جائے، کسی مشن کے ساتھ ہو جائے، یا کسی پیر کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے، ولی کے ساتھ، کتب کے ساتھ، شیخ الحدیث کے ساتھ، استاذ کے ساتھ کسی بندے کی نسبت جب ہو جائے تو اس نسبت کے بعد وہ بندہ اپنی حیثیت سے نہیں پہچانا جاتا، وہ بندہ اپنی حیثیت سے نہیں پہچانا جاتا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس بندے کو اگر پہچانا جاتا ہے جماعت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، تنظیم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، مشن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کاز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جب وہ کوئی اچھا کام کرے گا لوگ کہیں گے اس کی جماعت اچھی ہے، اس کی جماعت نے اچھا کام کیا۔ جب وہ کوئی برا کام کرے گا لوگ اسے برا نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے اس کی جماعت بری ہے، یہ کام اس کی جماعت کا ہے۔ جب کسی بندے کی نسبت جماعت سے ہو جائے تو اس بندے کی پہچان وہ جماعت، وہ کاز، وہ مشن، وہ نظریہ بن جاتا ہے۔ اس بندے کی پہچان
وہ پیر بن جاتا ہے، وہ مرشد بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں مرشد کا پیر ہے، یہ فلاں مرشد کا مرید ہے، فلاں پیر کا مرید ہے، اس کا تعلق فلاں بزرگ کے ساتھ ہے. تو اسی مثال سے آسان لفظوں میں سمجھو کہ آج اگر کسی کی نسبت کسی بزرگ جماعت کاج سے ہو جائے، وہ جماعت، وہ مشن، وہ نظریہ، وہ پارٹی، وہ پیر، وہ مرشد اس کی پہچان بن جاتا ہے، تو صحابہ اکرام کو تاریخ کی کتاب میں پڑھنے والوں، صحابہ اکرام کو کسی اور نسبت سے پہچاننے والوں، صحابہ اکرام کو کسی اور نظریے سے دیکھنے والوں، صحابہ اکرام کو تاریخ کے گند میں ڈھونڈنے والوں، میں تمہارے لیے آسان مثال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو حسب اور نسب کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو کاروبار کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو اگر پہچانا جائے گا تو نسبت رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو اگر پہچانا جائے گا تو تعلق رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو اگر سمجھا جائے گا تو پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے سمجھا جائے گا، صحابہ اکرام کو اگر دیکھا جائے گا تو ذات کی وجہ سے نہیں، پہلے مومن ہونے کی وجہ سے دیکھا جائے گا، صحابہ اکرام کو اگر پرکھا جائے گا تو کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں، صحابہ اکرام کو اگر پرکھا جائے گا تو پہلے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پرکھا جائے گا. اور بابا ذات کی بات نہیں ہے، یہ نسبت رسول کی بات ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ. آج کسی بندے کی نسبت پیپلز پارٹی سے ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ پیپلز پارٹی والا ہے. کسی کی نسبت نون لیگ سے ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اور بابا کسی کی نسبت جمعیت سے ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کی نسبت سپاہ سے ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور بابا آج اگر کسی کی نسبت جماعت سے ہو جائے تو وہ اس کی نسبت سے پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو اگر پہچانا جائے گا تو نسبت رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا. سبحان اللہ. تھوڑا ان کو گھٹ کر آواز کو دیکھو، گھٹ کر بات سمجھ میں آئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بابا اگر بات ذات اور حیثیت کی ہوتی، اگر بات ذات کی ہوتی، پیسے کی ہوتی، کنبے اور قبیلے کی بات ہوتی تو پھر بلال اپنی عزت کہاں سے لاتا، خباب اپنا مقام کہاں سے لاتا، عمار اپنی عزت کہاں سے لاتا. پتا چلا بات ذات کی نہیں ہے، بات نسبت رسول کی ہے. یہی تو وجہ ہے تیرے میرے پیغمبر ساقی کوثر شافی معاشر جانے جہاں محبوب خدا خیر الورا شمس الصبح رحمت للعالمین شفیع المسلمین کے نات کو مجسمہ کے نال، خوبیے کے نال، دبدبائے کے نال، روبے کے نال، اخلاق کے بہتر اخلاق، وجہ تخلیق کے نال، آبروے کے نال، بلندی کے نال، خوبصورتی کے نال، روشنی کے نال، وجہ تخلیق کے نال، اور بابا بلندی کے نال، اور بابا رات للعاشقین شفیع المسلمین رحمت للعالمین ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کی ابا حسنین کے نانا کو رب جنت میں بلاتے ہیں، عرش پہ بلاتے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، یہ جنت میں چل رہے ہیں. تیرے میرے پیغمبر چلتے چلتے رک جاتے ہیں، روک کر جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل ایک تو چل رہا ہے، ایک میں چل رہا ہوں، یہ تیسرے بندے کی چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں
نہیں، لیکن مجھے تو آواز سنائی دے رہی ہے کہ یہ تیسرا بندہ کوئی چل رہا ہے جنت میں. پھر جبرائیل تڑپ کے کہتے ہیں آقا ساتھ کوئی نہیں ہے، جنت میں چلنے والا کوئی نہیں ہے. نسبت آپ سے جڑی ہے، وہ رنگ کا کالا ہے، بڑے بڑے ہونٹوں والا ہے، عرب کا نہیں حبشہ کے رہنے والا ہے، حبشے کے رہنے والا ہے. نسبت آپ سے جڑی ہے، چلتا زمین پر ہے. بلال کے قدموں کی ہاتھ جنت میں سنائی دے